ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس مبارک محفل میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. اس طرح کی محفل و مجلس میں حاضری اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے ہی ممکن ہے. اللہ رب العالمین جسے چن لیتا ہے وہی دین کو سیکھنے کے لیے کہیں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. جس کو دین کی محفل و مجلس میں شریک ہونے کا موقع میسر نہیں ہو پاتا ہے یا دین نہیں سیکھتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے، اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اور اس طرح کی محفل و مجلس جو ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین کے خاص فرشتے نزول فرماتے ہیں. پروٹوکول ملتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اور بڑی ساری بشارتیں اور خوشخبری وغیرہ ملتی ہیں جسے آپ بارہا سن چکے ہوں گے. اس لیے اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں. بلکہ مسند احمد کی ایک روایت حسن درجے کی انشاءاللہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس مجلس سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم. تم کھڑے ہو اس سال میں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. وقد بدلت سیئاتکم بحسنات. اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے. جو گناہ تم نے کیے تھے نہ صرف کہ وہ گناہ معاف کیے گئے ہیں بلکہ ان گناہوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھ رکھی ہیں. اس لیے اس طرح کی محفل و مجلس میں حاضری کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. اس سے بہتر کوئی کام دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کو نہیں مل سکتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ سنتیں جسے ہم کمتر سمجھتے ہیں یا جسے ہم لوگوں نے غیر شعوری طور پر انجانے میں چھوڑ رکھا ہے یا اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، بإذن اللہ ایسی ہی بعض سنتوں کا ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنتوں کے مقام کو سمجھیں اور ہمارے اور آپ کے ذریعے سے اللہ سنتوں کے احیاء اور اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت لغت کے اندر کہتے ہیں الطریقہ الاسوا. طریقہ اسوا اس کو سنت کہتے ہیں. اور جب ہم اور آپ سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال
جو باتیں آپ نے کہی ہیں، جو آپ نے کیا ہے یا جو آپ کے سامنے کیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات جو خلق سے متعلق ہیں، کریشن سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر، آپ کی وہ صفات، اخلاق، کردار آپ کے، یہ سب سنت کہلاتے ہیں، اور اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ سنت اور حدیث میں صحیح قول کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزیں دی گئی ہیں، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہیں، اور دونوں پر مکمل طور سے ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں اور آپ کو عام طور سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، کتاب اللہ اور کلام اللہ دیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں دوسری اہم بات عام طور سے ہم سے کیا ہے، چھوٹ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نہیں دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں بھی دی گئیں، یہ بھی وحی ہے۔ جیسے قرآن وحی ہے، ویسے سنت مصطفیٰ صلی اللہ کے پیغمبر نے اپنی طبیعت سے یا اپنی مرضی سے ان چیزوں کو کیا ہے، بیان کیا۔ اس لیے جیسے ہمیں اور آپ کو قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت دی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین، امام قتادہ ہوں، مجاہد ہو، دیگر لوگوں نے کہا کہ حکمت جہاں قرآن کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور آپ پر حکمت یعنی سنت کو بھی نازل کیا ہے۔ تو جیسے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، ایسے اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑے۔ آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو کہ مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے، کل کو یہ نہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے قرآن دے کر گئے، یہ نہیں کہنا۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل دیا گیا ہے، یعنی سنت دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ، کوئی ایسی بات دین کے بارے میں نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ آسمان سے وحی ہوتی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس لیے اچھی طریقے سے سمجھیں کہ موجودہ زمانے میں کامیابی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آدمی احادیث مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے اپنے مسلم کمیونٹی میں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، صرف قرآن کے دروس ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے احادیث کے بغیر، اور احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ کیا قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھیں گے؟ جن کے زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ بھی قرآن کو حدیث مصطفیٰ کے بغیر نہیں سمجھ سکے، تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ جن کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کی لغہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ بھی قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہم اور آپ کی زبان تو عربی نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کے تلمیذ بھی نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں، ہم کیسے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس کی اصلاح کر لیجئے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی کلاس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر حدیث کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اپنی طبیعت سے قرآن کی تفسیر اور توضیح بیان کرتا رہتا ہے، اور اس معاملے میں کئی بڑے اسکالر بھی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی جانب سے کیا ہے، اس کی تفسیر اور توضیح بیان کی۔ نہ ان کے پاس احادیث موجود ہیں اور نہ ہی اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین کے اقوال موجود ہیں۔ قرآن کی وہ آیات جس کو خود اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے، اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے منمانی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں
کیا آپ کی تفسیر کے بعد کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جانب سے کوئی تفسیر بیان کرے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی نے تفسیر بیان کی، لیکن اب قرآن کی تفسیر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنی جانب سے تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کو کیا ہے؟ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی پر جیسے قرآن کا نزول ہوا ہے، ایسے ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا ہے، اور اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ انعام کی آیت کریمہ نازل کی گئی کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو ملایا نہیں، غم نہیں کیا، مرج نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ ہم صحابہ پر یہ آیت بڑی شاق گزری کہ ایسا کیسے کہ جو آدمی ایمان لائے اور ظلم نہ کرے ایمان کے ساتھ، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ بڑی شاق گزری، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کی جماعت حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں انہیں سمجھایا کہ یہاں ظلم سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو ظلم تم سمجھتے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم ہے اور وہ ہے شرک۔ کیا تم نے لقمان کا یہ قول نہیں پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ تو صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ ایمان جو لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو مرج نہیں کیا، شرک کو نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں۔ یعنی صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کیا ہے، یہ آیت کیا ہے، نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سنت ہماری اپنی زندگی میں کتنی زیادہ امپورٹنس اور اہم ہے۔ سنت کے بغیر دین کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات وغیرہ میں، اپنے دروس وغیرہ میں سنت کے اعتصام پر، سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر بہت زیادہ انسسٹ کرتے تھے، بہت زور دیتے تھے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اتنا زور اللہ کے نبی دیتے تھے۔ ہر خطبات میں آپ کہتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت ضروری چیز ہے سنتوں کا علم ہونا، سنتوں کی فہم ہونا، سنتوں کو رواج دینا۔ یہ آدمی کے پاس ہے تو ہر فتنے سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر فتنہ اگر رکے گا تو سنت کی اعتصام سے رکے گا، سنت کو مضبوطی سے پکڑنے سے رکے گا۔ اگر کوئی آدمی سنت کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے جو سنت نہیں جانتے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سنتوں کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو احیاء، اس کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کیا ہے، کوشش کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ من رکبا نجا، جو آدمی سوار ہو گیا، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا غرق، اور جو آدمی اس سے پیچھے ہو گیا وہ ڈوب گیا، ناکام ہو گیا۔ کتنا اہم قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ امام الزہری کہا کرتے تھے الاعتصام بالسنت نجات، سنت کو مضبوطی سے پکڑنے ہی میں کیا ہے، نجات ہے۔ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو موجودہ زمانے میں بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں کتنی سنتیں جو بالکل مردہ ہو چکی ہیں، کتنی سنتیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا کم کر دیا ہے، کتنی ایسی سنتیں ہیں جو لوگوں کو علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں بڑی کثرت سے کیا ہے، پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے احباب ہوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس خبیث عادت سے بچائے کہ یہ علم ہو جانے کے بعد بھی کہ یہ سنت ہے، اس سے روح گردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ سنتوں کے علم کے آ جانے کے بعد کسی بھی مومن آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے اسے یوں ہی چھوڑ دے، اس پر کیا ہے عمل نہ کرے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ ایک نظر دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ وہ جب اللہ کے پیغمبر کے کوئی چیز سن لیتے تھے، کوئی چیز آپ سے جان لیتے تھے تو تا حیات وہ اسے کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مشہور روایت آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس حدیث کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے انبسا بن سفیان ہیں، کہتے ہیں پہلے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے اللہ کے پیارے رسول سے یہ حدیث سنی ہے 12 رکعت والی، میں نے اس دن سے یہ 12 رکعت پڑھنی کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے کون ہیں؟ انبسا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعت پڑھنی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ انبسا سے حدیث سننے والے عمرو بن اوس ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے انبسا سے یہ حدیث سنی ہے میں نے کبھی یہ 12 رکعت پڑھنی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ عمرو بن اوس سے حدیث سننے والے النعمان بن سالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے عمرو بن اوس سے میں نے یہ 12 رکعت پڑھنی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا ایک طریقہ جان لیں تو مرتے دم تک کیا ہے اسی پر قائم و دائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت دیتا ہے، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ کے نبی کے پاس خادم کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے خادم نہیں دیا، لیکن آپ ان کے گھر آئے اور کہا کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو آپ نے ان کو تسبیح بتائی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا سونے سے پہلے، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں علی بن ابی طالب کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، ما ترکتہ منذ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے اللہ کے نبی یہ تسبیح بتا کر گئے ہیں کہ سونے سے پہلے اسے پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، میں نے اس دن سے کبھی بھی یہ تسبیح پڑھنا نہیں چھوڑا، رات میں جب بھی بستر پر آیا اس تسبیح کو ضرور پڑھا۔ پوچھا گیا کیا وفی لیلۃ صفین، کیا آپ صفین کی رات میں بھی اس کو پڑھے؟ کہا ہاں صفین کی رات میں بھی میں اس کو پڑھنا نہیں بھولا۔ یہ معاملہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انی لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، میں ایسی کسی چیز کو جو اللہ کے پیغمبر کرتے تھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، جو اللہ کے نبی کرتے تھے۔ اگر میں نے ایسا کر لیا کہ میں نے آپ کی مخالفت کی تو پھر میں یقینی طور پر کیا ہے ناکام ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں متبع سنت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر وہ عمل کرتے تھے۔ ان کو جنازے میں شرکت کا ثواب کا علم تھا کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہو اس کے لیے 1 قیرات کا ثواب ہے، 1 قیرات کا ثواب ہے۔ جنازے کی نماز پڑھتے اور واپس آ جاتے، تدفین میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کو مل گئی کہ جو جنازے میں شامل ہو اس کے لیے 1 قیرات ہے، ومن شہد حتی تدفن فلہ قیرتان، اور جو جنازے میں شامل ہونے کے ساتھ تدفین میں بھی شامل ہو جائے اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑ، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے اصغرہما مثل احد، ان میں سے جو چھوٹا پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشان ہوئے، پوری توثیق اس کی لی، اماں عائشہ سے توثیق کرائی کہ کیا ابو ہریرہ صحیح کہتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ پیارے رسول نے یہ طریقہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں لقد فرطنا قراریط کثیرہ، مجھ سے کتنے قیرات ضائع ہو گئے، میں جنازے میں شریک ہوتا تھا لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ جنازے کے بعد اگر میں تدفین میں بھی شامل ہوتا تو 1 قیرات اور ملتا، ہائے کتنے قیرات کیا ہے مجھ سے ضائع اور برباد ہو گئے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا، اتنے پریشان ہوتے۔ آپ اور ہم سنتوں کو چھوڑ کر کے کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی اضطراب نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیتے بھائی ضروری نہیں ہے،
یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. جاننے کے بعد، علم رکھنے کے باوجود کیا ہے، ہم عام طور سے سنتوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے. تو موجودہ زمانے کے اندر میرے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بڑی ساری سنتیں ہیں. کس کس موضوع پہ گفتگو کریں گے؟ مسواک ہو، وضو ہو، نماز ہو، اذان ہو، شادی بیاہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، اسی طریقے سے جہاد ہو، اور دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی دین کے مسائل ہیں، سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکثر امتیوں نے چھوڑ رکھا ہے. یا تو انہیں ان سنتوں کا علم نہیں ہے، یا علم رکھنے کے بعد سنتوں کی اہمیت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے غیر شعوری طور پر چھوڑ رہے ہیں، یا بعض لوگ اگنور کر رہے ہیں اور اسے کمتر اور ہلکا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ہر شخص کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے، یہ وہ موقع تو نہیں ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام سنتوں کو جس پر لوگوں نے عمل کم کر رکھا ہے یا چھوڑ رکھا ہے ذکر کیا جا سکے، لیکن بعض سنتوں کا اللہ رب العالمین کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی غیر مرتب انداز میں. یعنی جو اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی ہے اکٹھا اور جمع کرنے کی، میں اسے جمع کر کے لایا ہوں. کچھ سنتیں جو عام طور سے جس پر عمل کم کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اسے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان میں ایک عظیم سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کہ اللہ کے پیغمبر جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو بدأ بالسواک، اللہ کے نبی سلام کے بعد مسواک کرتے تھے. مسواک کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے. صحیح مسلم کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جسے اکثر لوگوں نے کیا ہے، چھوڑ رکھا ہے، جسے اکثر لوگوں نے چھوڑ رکھا. ایسے ہی مسواک کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنتوں میں جسے چھوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اور نماز سے پہلے مسواک ترک کر دینا، نہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اور دوسری روایت یہ بھی بخاری کہتے ہیں عند كل مع كل صلاۃ یا عند كل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے وقت اپنی امت کو مسواک لازم اور ضروری قرار دے دیتا، لازم اور ضروری قرار دیتے تھا. لیکن میری امت کے لیے مشکل ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے لازم اور ضروری نہیں قرار دیا. لیکن اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. آپ جانتے ہیں آخری عمل جو اللہ کے نبی اس دنیا سے کرتے ہوئے گزرے ہیں وہ مسواک تھا. صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کی وفات سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی انتہائی نقاہت اور کمزوری کے عالم میں تھے، گفتگو کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی. اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی زبان سے آواز نکل سکے، آپ یہ کہہ سکے عبد الرحمن مجھے اپنی مسواک دے دو. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی زیرک اور سمجھدار اور سوجھ بوجھ والی خاتون تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی نگاہوں سے بھانپ لیا کہ اللہ کے نبی مسواک چاہتے ہیں، تو انہوں نے مسواک لی اور اس کو ہلکا کیا اور مسواک کرنے کے لائق بنا کر کے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دے دیا. اللہ کے نبی نے مسواک کی اور اس کے کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے، وفات ہو گئی. تو یہ بڑی بنیادی چیزوں میں سے ہے مسواک کی سنتوں کو زندہ کرنا. جہاں جہاں ہمیں بتایا گیا ہے وہاں پر ہمیں خاص طور سے مسواک کرنی چاہیے. اس سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی بھی ہمیں ملتی ہے. اسی طریقے سے جن سنتوں کو عام طور سے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے ان میں سے ایک اہم سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اہم طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ دعا پڑھ کے جائے. جماع اور ریلیشن سے پہلے کیا کرے، دعا کر پڑھیں. صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا آتا احدکم الی اہلہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے فلیقل بسم اللہ، تو کیا کرے، بسم اللہ پڑھے. اس کے بعد کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے میں عمل شروع کر رہا ہوں، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھے اور ہم دونوں کے ملنے کی وجہ سے جو اولاد ہو اسے بھی کیا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. پیارے رسول فرماتے ہیں اگر اولاد ٹھہر گئی تو شیطان اسے کوئی نقصان
نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ پیارے رسول کی وہ سنتیں ہیں۔ اکثر لوگ آپ میں شادی شدہ ہوں گے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ دعا چند ہی لوگوں کو یاد ہوگی، 100 میں سے ایک بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، اور سب شادی شدہ ہیں، سب بیوی کے پاس آتے جاتے ہیں، لیکن مستقل طور پر اس سنت کو کیا ہے چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جماع کرنا اور ریلیشن بنانا صرف انٹرٹینمنٹ ہے تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے۔ اگر آپ بیوی سے ریلیشن نہیں بناتے، جماع نہیں کرتے ہیں، تو آپ پر زور دیا جائے گا۔ آپ ایسا نہیں کہ رات بھر عبادت کر لے جائے، دن بھر روزہ رکھیں، شریعت اس کی اجازت قطعاً آپ کو کیا ہے نہیں دیتی۔ یہ ایک عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، جس پر انسان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب بیوی کے پاس آدمی آئے تو کیا ہے یہ دعا پڑھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے اکثر لوگوں نے یا کہہ لیا جائے کم ہی لوگوں نے اس پر کیا ہے عمل باقی رکھا۔ باقی بہت سارے لوگ تو سن کر کے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ارے اس کے لیے بھی دعا ہے، ہاں، کیونکہ ان کے دماغ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بس انجوائے ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ ان کو کبھی وہ نیت سے جاتے بھی نہیں کہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اگر یہ نیت کر لیں، دعا پڑھ لیں، میرے بھائی اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ملے گی، آپ کی نیکیوں کے اندر کیا ہے اضافہ ہوگا۔ تو یہ وہ سنت ہے جسے اکثر لوگوں نے یا اکثر امتیوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی سے متعلق دوسری سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ریلیشن بنا چکے، جماع کر چکے، اب آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ بیوی کے پاس جائیں، دوبارہ آپ کیا چاہتے ہیں بیوی کے پاس جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ دوبارہ بیوی کے پاس جانا چاہیے، یعنی ایک مرتبہ فارغ ہو چکا ہے دوبارہ جانا چاہتا ہے، فلیتوضا، تو کیا کر لے وہ وضو کر لے، دو جماع کے درمیان کیا ہے وہ وضو کر لے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، اور بعض روایت میں کہا گیا فإنه انشط للعود، دوبارہ جانے کے لیے کیا ہے آپ کو ایکٹیو کر دے گا، آپ کو آپ میں کیا ہے ہمت اور طاقت اور زیادہ پیدا کر دے گا یہ عمل۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو دو جماع کے درمیان کیا ہے وضو کر لینا، اسے بھی کیا ہے اکثر لوگوں نے چھوڑ رکھا، جب پہلی چھوٹی ہوئی تو دوسری تو بڑی آسانی سے چھوٹ جائے گی۔ تیسری اسی سے متعلق سنت یہ ہے کہ عام ہوگا، یہ عموم بلوہ کہا جا سکتا ہے، کہ جو لوگ جنبی حالت میں ہیں، جو لوگ جنبی حالت میں، چاہے نائٹ فال ہو گیا ہو، جنابت کی دو حالت ہوگی، یا بیوی سے ملے تو جنبی ہے، یا نائٹ فال ہو گیا تو جنبی ہے۔ جنبی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر وضو کے اور اسی طریقے سے بغیر وضو سے سونے سے منع کیا ہے۔ پسندیدہ عمل نہیں، کبھی اللہ کے نبی سو گئے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہو، بیوی سے ملا ہو یا نائٹ فال ہوا اور سونا چاہتا ہے تو کیا کر لے وضو کر کے سوئے، کیا کر کے وضو کر کے سوئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے وضو کا کہ وہ پرائیویٹ پارٹ کو شرمگاہ وغیرہ کو دھل لے، وہ صحیح نہیں ہے۔ فتوضا وضوء للصلاۃ، صحیح مسلم میں اما عائشہ کی روایت موجود ہے کہ وہ ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے کیا ہے وضو کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور کچھ کھانا چاہتا ہے، کچھ پینا چاہتا ہے، تو بغیر وضو کیے ہوئے کچھ کھائے پیے نہیں۔ یہاں ہماری عورتیں اٹھتی ہیں اور جنابت کی حالت میں پورا ناشتہ تیار کر دیتی ہیں، بناتی بھی ہیں، کھلاتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ آئیے روایات اس سلسلے میں دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، ایرقد احدنا وهو جنب، اللہ کے نبی کیا ہم میں سے کوئی شخص سو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، اذا توضا احدکم فلیرقد وهو جنب، اگرچہ کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو، اگر وہ وضو کر لے تو سو سکتا ہے، اگر وہ وضو کر لے تو کیا ہے وہ سو سکتا ہے۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم میں جو موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، فاراد ان یاکل او ینام، جنابت کی حالت میں اللہ کے نبی کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توضا وضوءہ للصلاۃ، تو اللہ کے نبی نماز کی طرح سے جیسے وضو کیا جاتا ہے ویسے آپ کیا ہے وضو فرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ ہے کہ جنبی آدمی اگر سونا چاہتا ہو یا کچھ کھانا چاہتا ہو تو وضو کرنے کے بعد سوئے اور وضو کرنے کے بعد کھائے۔ غسل ضروری نہیں ہے، غسل فجر کے وقت آپ کر لیں کافی ہے، جب فجر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے تو یہ کافی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، سو سکتے ہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہو گیا، آپ اٹھیے، اب آپ کو تو فرض نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے،
تو آپ غسل کر لیجئے۔ ام سلمہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر وهو جنب، اللہ کے نبی فجر کی نماز کا وقت پا لیتے تھے سال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے، اور اسی حالت میں آپ افطار وغیرہ بھی کر لیتے، اس کے بعد آپ غسل کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں ہیں جس پر اکثر لوگوں نے عمل کرنا کیا ہے، چھوڑ رکھا ہے۔ ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت جو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب کوئی آدمی سفر سے لوٹ کر کے آئے، آپ یہاں سے گئے انڈیا، پاکستان گئے، بنگلہ دیش گئے، تو آپ فوراً اپنے گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہو جاتے ہیں؟ گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ پہلے مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے، گھر میں داخل ہوں۔ ابی ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فرکع رکعتین، اللہ کے نبی جب سفر سے لوٹتے تھے تو آپ مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد گھر میں کیا ہے، داخل ہوتے تھے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ سنتوں کو سنت کے مطابق گھر میں ادا کیا جائے۔ سنت کو سنت کے مطابق کہاں ادا کیا جائے، گھر میں ادا کیا جائے۔ تمام سنتیں قبلیہ بعدیہ، تمام سنتوں کو فرض نماز کے علاوہ جتنی نماز ہے کہاں پڑھنا افضل ہے، سنت ہے، گھر کے اندر پڑھنا سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تک میں سنت نہیں پڑھتے تھے، جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کتنی نماز کے برابر ہے، کتنی نماز کے برابر ہے، 1000 نماز کے برابر ہے۔ 50,000 والی روایت سخت ضعیف ہے۔ کتنی برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000، اور مسجد اقصی میں 500، اور بعض روایات 250 کی بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو مسجد نبوی ہے، اس کے باوجود وہاں اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں صحابہ کو کہ نمازیں کہاں پڑھو، اپنے گھروں کے اندر پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ کیا ہے، اپنے گھروں کے اندر پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بننے دو۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت اس طریقے سے ہے کہ اذا قضى احدکم الصلاۃ فی مسجدہ، جب کوئی شخص فرض نماز اپنی مسجد میں ادا کر لے، فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے کیا ہے، بنا لے۔ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے جو گھر میں پڑھی جائے گی خیر اور برکت کیا ہے، عطا کریں گے گھر کے اندر۔ آج ہماری محروم یہ ہے کہ ہم اس سے بھی کیا ہے، محروم ہیں۔ سارے لوگ سنتیں، پڑھے لکھے لوگ، جاننے والے نہ جاننے والے، سب سنتیں کہاں پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتی۔ اور اتنا یہ معاملہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے علاقوں سے جب آتے ہیں ہمارے بھائی تو امام صاحب کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں گالی دیتے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سنت پڑھتا ہی نہیں ہے، آیا نماز پڑھا دیا اور فوراً چلا گیا اٹھ کر کے، اس طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ سنت کو کہاں ادا کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے افضل نماز کہاں ہے، کہاں ہے، گھر میں ہے، سوائے فرض نماز کے، سوائے فرض نماز کے باقی تمام نمازوں کو کیا ہے، گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پہ نہیں جا سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کیا ہے، مسجد میں سنت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ 2 نمازوں کو ملائے نہیں۔ بہت سارے لوگ سلام پھیرے نہیں، وہیں کھڑے ہو کر کے سنت پڑھ لیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ مرج کیا جائے، ضم کیا جائے۔ آپ گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں، اذکار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یا پھر اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے کہ آدمی جب فرض نماز ادا کر لے تو سنت نماز ادا کرنے کے لیے تھوڑا آگے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، اسی جگہ پر فوری طور پر کیا ہے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اذکار کا اہتمام کیجئے جو فرض نمازوں کے بعد سکھائے گئے۔ تو سنت کے مطابق سنت کہاں ادا کرنی چاہیے، گھروں کے اندر کیا ہے، ادا کرنی چاہیے۔ ایک عظیم سنت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً چھوٹ چکی ہے
یا بہت کم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ کیا ہے؟ لیٹ جانا۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد گھر میں، مسجد میں تو نہیں کر سکتے نا، سب لوگ اگر مسجد میں سنت پڑھیں اور وہیں لیٹ جائیں تو کیا ہے؟ مسجد کی جگہ پہ کچھ اور نظر آئے گا۔ گھر میں آپ سنت پڑھ کے کیا ہے؟ وہاں دائیں کروٹ لیٹ جائیں۔ اما عائشہ فرماتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتے سنت تو آپ دائیں کروٹ کیا ہے؟ لیٹ جایا کرتے تھے۔ بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم میں بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت نماز ہی سے متعلق جو تقریباً چھوٹ چکی ہے یا بہت کم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے میں ہونی چاہیے۔ لیکن تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ انگلی پر، سبابہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، تو اللہ کے نبی اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے تھے، دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے تھے۔ واشار بالسبابہ، اور اللہ کے نبی اس سے اشارہ فرماتے تھے، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، اللہ کے نبی کی نگاہ اس اشارے سے، اس انگلی سے ہٹتی نہیں تھی۔ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں آپ کی نگاہ مکمل اس انگلی پر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ انگلی نہیں اٹھائے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی نہیں اٹھانا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ انگلی اٹھانے کی روایت میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ انگلی پورے تشہد میں کیا ہونی چاہیے؟ اٹھی ہونی چاہیے۔ جو اختلاف ہے وہ حرکت کے متعلق ہے، حرکت والی روایت کے متعلق کیا ہے؟ کچھ اختلاف ہو، ایک الگ بات ہے کہ اس میں راجح کیا ہے، لیکن انگلی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے پورے تشہد میں انگلی آپ کی ہے اٹھی ہونی چاہیے۔ اختلاف صرف اس میں کہ حرکت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہو کہ آپ تشہد کی حالت میں کیا کریں؟ انگلیوں کو اٹھائے رکھیں۔ اور اسی ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تشہد کی حالت میں ہاتھوں کو 2 جگہ رکھنے کا ثبوت موجود ہے، دونوں روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو اپنی ران پر رکھتے تھے، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے گھٹنے پر رکھتے تھے، اور دونوں ثابت ہے، دونوں کیا ہے؟ روایت صحیح ہے۔ اس لیے اس پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، ران پر بھی اور گھٹنے پر بھی رکھا جا سکتا ہے، دونوں صحیح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ایسی جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، دیکھیے یہاں میری سنت سے مراد فرض یہ وہ نہیں، سنت سے مراد ہماری یہاں پر ہوگی اللہ کے نبی کا طریقہ۔ ان طریقے میں بعض طریقے واجب اور ضروری بھی ہیں، بعض مؤکدہ ہیں، اس طریقے سے، لیکن یہاں مراد یہ ہے ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ نے کیسے بتایا، قطع نظر اس کے کہ اس کا فقہی حکم کیا ہے، یہ واجب کے حکم میں ہے، فرض کے حکم میں ہے اور مستحب ہے کیا، یہ ہماری بحث بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ نے کیا ہے اور جسے عام طور سے لوگوں نے چھوڑ دیا اسے موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کیا ہے؟ سترے کے ساتھ نماز پڑھنا، سترے کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ وہ سنت ہے جس سے اکثر لوگ کیا ہے؟ خالی نظر آئیں گے۔ اور اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سترا نہیں، اس لیے سترا نہیں رکھے ہیں، پوری مسجد سترے سے بھری ہوتی ہے لیکن سترا کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو انہیں سترے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس سنت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کیسے بھی نماز پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو کیا کر لے؟ سترے کے ساتھ، فلیصلی الی سترۃ، تو سترے کے ساتھ نماز پڑھے، ولیدن منہا، اور اپنے سترے سے قریب ہو جائے۔ ایک دو روایت نہیں، کئی روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت کی اہمیت کے متعلق کیا ہے؟ آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں اپنی امتیوں کو تنبیہ دیتے ہیں کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ بعض روایت میں اس طریقے سے آپ نے کہا، لا تصلی الا الی سترہ، سترے کے بغیر کیا ہے؟ نماز نہ پڑھو۔ اسی وجہ سے بعض علماء سترے کے وجوب کے قائل ہیں اور ان کا قول انتہائی مضبوط بھی ہے،
علماء کیا ہے؟ سترا رکھنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اور کم سے کم درجہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کا ہے. اس لیے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، سنت کا اہتمام ہونا چاہیے، سترے کے ساتھ نماز کیا ہے؟ ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اب ظاہر ہے کہاں کہاں ذکر کیا جائے، ہر جگہ تو سنت چھوٹی ہوئی ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ سنت چھوٹی ہوئی ہے. تب وہ ایک گفتگو جو کر رہے ہیں وہ دوسری سنت سے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک وہ مؤذن اذان دیتے ہیں، اتنی جلد بازی مچی ہوتی ہے کہ دوسرا تکبیر کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو ہے جلد بازی کا معاملہ ہوتا ہے. تو سنت کیا ہے؟ فرض اذان کے بعد کیا ہے؟ اتنا موقع ہونا چاہیے کہ آدمی 2 رکعت نماز ادا کر لے. آپ نے کیا کہا؟ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب. پھر آپ نے کیا کہہ دیا آخر میں؟ لمن شاء، جو چاہے. تو یہ سنت پڑھنے کا موقع ہونا چاہیے. بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو وہ مغرب کی اذان کے بعد صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے نماز کا، اس یہ سنت پڑھنے کا، اور اذان کے بعد سب لوگ کیا کرتے تھے؟ سب لوگ اسی جو ستون اور عمود ہوتا تھا اس کی طرف بھاگتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کو، انس بن مالک کہتے ہیں کبار صحابہ کو میں نے دیکھا کہ مغرب کی اذان کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ ستون اور کھمبے کی طرف بھاگتے تھے تاکہ اس کو سترا بنا لیں. بہرحال سترے کے ساتھ نماز ضرور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو جب کوئی سترا نہیں ملتا تھا تو کہتے تھے چلو اپنی پیٹھ ادھر کر لو، اور ان کو سترا بنا کر کیا ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت جس کو چھوڑ دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ جوتے اور چپل میں نماز پڑھنا ہے. جوتے اور چپل میں نماز پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالفوا الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، وہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھ کر کے مخالفت کرو اس کی. اس لیے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی کیا ہے؟ زندہ کرنا چاہیے. مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ میں اپنے جوتے میں نماز پڑھتا ہوں اور اس کا اتارنا میرے لیے آسان ہوتا ہے. اطلب بذالک سنتا، میں اس لیے اس کو کرتا ہوں تاکہ میں سنت کو پا جاؤں. تو جوتے اور چپل میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت. اب آپ کہیں گے اتنی بہترین عالی شان مساجد ہیں یا تو نہیں پڑھی جا سکتی. سنت کو جب سنت کے مطابق گھروں میں پڑھیں گے تو آپ جوتے اور چپل میں پڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن ایسا کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا رہا کہ آپ اکثر اوقات میں جوتے اور چپل کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ہم نے پوری زندگی میں کبھی جوتے اور چپل کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے. تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. جوتے اور چپل میں نماز پڑھنا چاہیے، کبھی کبھار آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. گھروں وغیرہ میں سنت وغیرہ آسانی کے ساتھ کیا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ بغیر چپل اور جوتے کے ننگے پور بھی چلا کریں. فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کبھی کبھار کیا ہے؟ ننگے پیر چلیں، بغیر جوتے اور چپل کے چلے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو بھی کیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا ہے. اور شیخ صاحب نے کہا آپ کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ کئی سنتیں ابھی آپ کو بتانی کیا ہے باقی. تو میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں تمام سنتوں کا آپ کے پاس کیا ہے ذکر کر سکوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی یہ بہت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں کا احیاء کریں جس کو لوگوں نے کیا ہے بالکل چھوڑ رکھا ہے. ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہے. ہم تو مشہور ہیں سنت کے نام سے. ہماری دنیا میں ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی قوم، ایک ہی جماعت ہے جس کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اسی کے پاس سنت کی اہمیت ہے، سنت کا مقام ہے. اگر یہ قوم اگر سنت کا احیاء نہیں کرے گی تو وہ لوگ جو بدعتوں کو صرف پروان چڑھا رہے ہیں ان سے کیسے یہ توقع؟ جو ہر دن بدعت پیدا کرتے ہیں وہ سنت کا احیاء کیا کر سکیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کو دنیا میں صحیح طور سے سمجھا ہے. نہ جنون اور پاگل پن کے انداز میں سمجھا ہے، نہ اور کسی انداز میں. ہم نے ویسے سمجھا جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا احیاء کریں، اسے زندہ کریں جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے. اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ہمارے ذریعے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے
سارے لوگوں کا اجر و ثواب بھی کیا ہے مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو سمجھیں، اس کو حرز جاں بنائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سنت کے ساتھ تمسک کریں۔ یہی بدعات سے بچنے کا راستہ ہے۔ جو قوم سنت نہیں جانتی ہے وہ بدعات میں ڈوب جاتی ہے، اور جو سنتوں کو جانتی ہے وہی بدعاتوں سے بچ پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں پر قائم رہنے والا، تمسک کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کا احیاء کرنے والا بنائے، اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔